السلام علیکم۔ سلطنت کا بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا اور کافی عرصہ سے بیمار تھا۔ قابل اور تجربہ کار حکماں کی اعلیٰ ادویات اور دیکھ بھال نے اسے قدرے بہتری تو ضرور دی، لیکن مکمل صحت یابی نہ مل سکی۔ بادشاہ کی نوجوان اور حسین و جمیل بیوی نے اپنے میاں کی صحت یابی اور تندرستی کے لیے بہت جتن کیے، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا کی کے مصداق بادشاہ کی حالت روز بروز بگڑتی ہی گئی۔ ایک روز بادشاہ نے زندگی سے مایوس ہو کر بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو بلایا اور نحیف سی آواز میں بولا، بیماری نے میری ساری طاقت و توانائی چھین لی ہے، روب و دبدبا اور جاہ و جلال ماند پڑ چکا ہے۔ لگتا ہے اب میرا وقت قریب ہے۔ میرے بعد تمہیں ملک کو سنبھالنا ہے، لہٰذا امور سلطنت میں دلچسپی لو۔ یاد رکھو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مجھے بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے قابل مشیر اور خیر خواہ دوست سے مشورہ ضرور کرتا۔ میرا دوست بہت عقل مند اور دانا انسان تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری کامیابیوں اور فتوحات میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے 3 بیٹے ہیں جو کہ اپنے باپ کی طرح عقل مند، بے حد ذہین اور فہم و فراست کے مالک ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ان سے اچھے تعلقات قائم رکھنا اور ہر مشکل میں ان سے رابطہ کر کے مشاورت ضرور کرنا۔ وہ بات غور سے سنیں گے اور بہترین حل پیش کریں گے۔ تم ان کا خیال رکھنا اور جب کبھی وہ محل میں آئیں تو انہیں ان کے شایان شان پروٹوکول دینا اور خوب خاطر مدارت کرنا۔ بادشاہ کی ابتر حالت دیکھ کر شہزادہ غمگین ہو گیا، مگر باپ کی بات کو غور سے سنتا رہا۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ وفات پا گیا اور آئین کے مطابق شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ رحم دل بادشاہ کے انتقال کی خبر ملک کے ہر کونے تک پھیل گئی اور لوگ جوک در جوک تعزیت کے لیے آنے لگے۔ جب ان دانا بھائیوں کو خبر ملی تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کے ہمارے والد صاحب کے ساتھ اچھے گہرے تعلقات تھے، لہٰذا بادشاہ کی آخری رسومات اور شہزادے کے غم میں شرکت کرنی چاہیے۔ وہ تینوں بھائی تیار ہو کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربان نے شہزادے کو ان کی آمد کی اطلاع دی تو شہزادے نے مغروری سے سوچا کہ اب تو وہ بادشاہ بن گیا ہے، لہٰذا ایک دم ملنے سے عزت میں فرق آئے گا۔ آخر وہ ایک بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی تھوڑا ہی ہے کہ بھاگتا ہوا جائے اور ان سے ملاقات کر لوں۔ لہٰذا اس نے دربان کو ہدایت کی کہ ان کو مہمان خانے میں بٹھا دو اور کہنا بادشاہ سلامت ابھی مصروف ہیں، فارغ ہو کر ملاقات کریں گے۔ دن گزر گیا، وہ انتظار کرتے رہے، مگر بادشاہ سلامت کی خود ساختہ مصروفیت ختم ہوئی اور نہ ہی ان سے ملاقات ہو سکی۔ شام ہوئی تو بادشاہ کو ایک خیال آیا کہ ابا نے ان بھائیوں کی دانائی کی بڑی تعریف کی تھی، کیوں نہ چھپ کر ان کی گفتگو کو سنا جائے۔ لہٰذا بادشاہ رات کو ان کے کمرے کی کھڑکی سے کان لگا کر بیٹھ گیا اور ان کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ بادشاہ نے کھڑکی کے سوراخ سے دیکھا کہ تینوں بھائی نہایت خوبصورت گبھرو جوان تھے، اور جب وہ بولتے تو ان کی آواز میں کڑک اور پختگی تھی۔ بادشاہ نے ایک بھائی کو بولتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جس باغ سے گزر کر ہم اس کمرے تک پہنچے ہیں، کچھ دیر پہلے یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے۔ دوسرا بھائی بولا، ہاں وہ کانا اونٹ ہے کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ تیسرا بھائی فوراً بول اٹھا، مگر وہ ایک پاؤں سے لنگڑا بھی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ بادشاہ واپس چلا گیا اور باغ کے نگران کو بلا کر پوچھا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر
باغ میں اونٹ رکھا ہوا ہے۔ نگران یہ غیر متوقع سوال سن کر ڈر گیا اور لرزتے ہاتھوں سے بادشاہ سے معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نے اسے معاف کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پوری تفصیل بتاؤ۔ نگران ڈرتے ڈرتے بولا، بادشاہ سلامت، وہ آپ کا اعلیٰ نسل اونٹ اب بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا میں ترس کھا کر اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے باغ میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ وہ باغ سے تازہ پتے وغیرہ کھا سکے، کیونکہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، جبکہ ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور ان بھائیوں کی دانائی کا معترف ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ نگران سے بولا کہ مہمان خانے میں جا کر ان سے معلوم کرو کہ انہیں اونٹ کے متعلق یہ باتیں کیسے پتہ چلیں۔ نگران اپنی جان کی امان پا کر فوری طور پر ان بھائیوں کے پاس جا پہنچا اور کہا کہ میں ابھی کام کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اونٹ کے بارے میں بات کی۔ آپ لوگوں کو اونٹ کے متعلق یہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ بھائی کہنے لگا کہ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ ہم نے آتے ہوئے دیکھا کہ درختوں کی قطار میں ایک طرف سے اونچائی پر پتے اور ٹینیاں کھائی ہوئی تھیں، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اونٹ ہی ہو سکتا ہے، اور چونکہ راستے کے صرف ایک طرف سے پتے کھائے ہوئے تھے جبکہ دوسری طرف کے درخت صحیح و سلامت تھے، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ پھر ہم نے غور کیا تو اس کے پاؤں کے 3 نشان زمین پر صحیح پڑتے تھے اور چوتھے پر ایک گھسیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لنگڑا بھی ہے۔ نگران نے جا کر ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ سن کر ان کی فہم و فراست کا قائل ہو گیا۔ بادشاہ نے خادم کو حکم دیا کہ مہمانوں کو رات کا بہترین کھانا پیش کیا جائے اور ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب شام ہوئی تو وہ پھر چھپ کر اس کی باتیں سننے لگا۔ اب کی بار ایک بھائی سنجیدگی سے بولا، یہ کیا بد تہذیبی اور بے مروتی ہے کہ ہمیں حرام جانور کا گوشت کھلایا گیا، لگتا ہے کتے کا گوشت تھا۔ دوسرا بھائی بولا، جس عورت نے ہمارے لیے روٹی بنائی وہ ناپاک حالت میں تھی۔ سب سے بڑا بھائی بولا، نہیں، گوشت تو بکرے کا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بکرے کی پرورش کتیا کے دودھ سے کی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے کسائی کو بلایا اور گوشت کے متعلق پوچھا۔ کسائی نے ڈرتے ڈرتے بتایا، جناب گوشت بکرے ہی کا تھا، لیکن جس دن بکرا پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی تو مجبوراً اس کو کتیا کا دودھ پلا کر بڑا کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ آٹا گوندھنے والی خادمہ کو بلاؤ۔ جب خادمہ آ گئی تو بادشاہ نے کہا کہ آٹا گوندھتے ہوئے کیا تم پلید تھی؟ خادمہ نے اعتراف کر لیا کہ وہ اس وقت ناپاک حالت میں تھی کہ فوری طور پر آٹا گوندھنے کا حکم آیا۔ مجھے نہانے کا وقت ہی نہ ملا اور ناپاکی کی حالت میں ہی آٹا گوندھ دیا۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹا کہ آئندہ خیال رکھنا۔ بکرے کے متعلق باورچی کے پوچھنے پر وہ بھائی بولے، حلال جانور کا گوشت ریشے دار ہوتا ہے۔ یہ گوشت بناوٹ سے تو بکرے کا تھا، لیکن ریشے دار نہیں تھا، جس سے معلوم ہوا کہ اس میں حرام کی آمیزش تھی۔ باورچی نے روٹی کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے کہ جب روٹی کا نوالا توڑ کر شوربے میں لگاتے تو روٹی بھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ روٹی نجس ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ باورچی ان بھائیوں کی حاضر دماغی سے بہت متاثر ہوا اور جا کر ساری حقیقت بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ کو اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگیں کہ یہ لوگ انتہائی ذہین اور دانا ہیں۔ رات ہوئی تو بادشاہ پھر چھپ کر ان کی باتیں سننے مہمان خانے پہنچ گیا۔ بادشاہ نے سنا کہ تینوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مرحوم بادشاہ کتنا اعلیٰ ظرف اور جیدار انسان تھا، ہمیں کتنی عزت سے نوازتا تھا اور دوستی کا بھرم رکھتا تھا، لیکن یہ کیسا مغرور اور لاپرواہ شہزادہ ہے۔
3 دن ہو گئے ہیں ہم اس کے باپ کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، مگر اسے احساس ہی نہیں۔ ابھی تک اس نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ ایک بھائی بولا، بھائیو، اس کا بھی قصور نہیں، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ مجھے یہ شہزادہ کی بجائے حرام زادہ لگتا ہے۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی کہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے، مگر چھوڑو یہ بات، کیوں ملال کرتے ہو؟ ہم تو اس کے باپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آئے ہیں، اگر صبح تک اس نے ملاقات نہ کی تو واپس چلے جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کانپ اٹھا اور اس کی حالت گہر ہو گئی کہ اب میری اپنی شخصیت مشکوک ہو چکی ہے۔ وہ غصے سے لال سیدھا ملکہ کے کمرے میں جا پہنچا اور زوردار دھکا دے کر ملکہ یعنی اپنی ماں کو پلنگ پر گرا دیا۔ تلوار نکال کر اس کی چوڑی چھاتی پر رکھ دی اور بولا، ماں، سچ سچ بتا، میں حلال زادہ ہوں یا حرام زادہ؟ ملکہ اس غیر متوقع سوال سے گھبرا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور ایک قہقہ بلند کیا۔ شہزادہ غصے سے پاگل ہو گیا اور چنگھاڑتے ہوئے بولا، میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق نہ کرو، جو بات پوچھی ہے اس کا سیدھا سیدھا جواب دو۔ ملکہ ڈرے اور جھجکے بغیر بولی، اگر تو حلال زادہ ہوتا تو کبھی ماں کی چھاتی پر ننگی تلوار نہ رکھتا اور یوں بے آبرو نہ کرتا۔ تو غور سے سن، تو حلال زادہ نہیں، حرام زادہ ہے۔ تم اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہو۔ یہ بات سن کر شہزادے کا رنگ فک ہو گیا۔ ملکہ دوبارہ بولی، ایک اور بات بھی کان کھول کر سن لے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں ایک جنگ میں دشمنوں کو ہتھے چڑھ گئی تھی، جنہوں نے قید میں ڈال دیا اور میرے ساتھ کئی بار زیادتی کی۔ چند ماہ کے بعد موقع ملتے ہی میں انہیں واصل جہنم کر کے محل میں اس وقت پہنچی جب تمہارا باپ مجھے دشمنوں کی قید سے نہ چھڑانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم کرنے والا تھا۔ مجھے اچانک دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل اٹھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ مجھ سے دیوانہ وار لپٹ گیا۔ جب وہ مجھ سے جدا ہوا تو میں نے وہی تلوار اٹھا کر اپنے آپ کو اور تجھے ختم کرنے کی کوشش کی کہ جس کے پیٹ میں دشمنوں کا بچہ یعنی تو پروان چڑھ رہا تھا۔ لیکن تیرے باپ نے میری منت سماجت کی اور حقیقت جاننے کے باوجود مجھے اور تجھے قبول کر لیا کہ ہم اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ تو حرام زادہ ہے، لیکن اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، مگر یہ بات بھی یاد رکھ کہ تجھے ایک بہادر ماں نے جنم دیا ہے اور رحم دل بادشاہ نے پروان چڑھایا ہے اور اعلیٰ تربیت دی ہے، لہٰذا غصے کو جانے دے اور بہادر ماں کی لاج رکھ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادہ زاروں قطار رونے لگ گیا اور ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، دوستوں کی قدر کریں، ماں باپ سے پیار کریں، کمزوروں پر شفقت کریں، وطن سے محبت کریں، یوں اپنے حلالی اور نسلی ہونے کا ثبوت دیں۔